بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج محرم کی 6 تاریخ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو بھی ایک خصوصی امتیاز بخشا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں. دیکھنے میں سارے مہینے اور سارے دن ایک جیسے ہوتے ہیں. صبح کو سورج ہر جگہ ہر روز طلوع ہوتا ہے، ہر روز غروب ہوتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے. لیکن کچھ دنوں کو یا کچھ مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصی امتیازات عطا فرمائے. تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ہم نے جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تو 12 مہینے پیدا فرمائے، اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا. منہا 4 حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان میں سے 3 مہینے تو متواتر آتے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے. یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کو اشہر حرم کہا جاتا تھا، حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا. اور اس کا اثر یہ تھا کہ اہل عرب جاہلیت میں بھی آپس میں جنگوں میں مشغول رہتے تھے. جاہلیت میں قبائلی جنگیں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں. ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے برسر پیکار رہتا تھا. لیکن ان 4 مہینوں میں جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ دستور چلا آتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرنی. اس میں جنگ کرنے کو وہ بھی حرام سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے. اسی لیے ناجائز سمجھتے تھے کہ ان کو حرمت والے مہینے کہا جاتا تھا کہ اس میں کسی بھی شخص کے اوپر تلوار اٹھانا جائز نہیں تھا، حرام تھا. جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ باتیں تو 4 مہینوں کی حرمت تو معلوم تھی، معروف تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا تھا. لیکن جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو یعنی عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے. عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے تھے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو؟
ان دنوں میں اچھا 10ویں محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ فرعون ظلم کرتا تھا اور خود خدائی کا دعوے دار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے لیے بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی۔ اس نے تبلیغ کے بدلے میں بجائے اس کے کہ کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیتوں کا نشانہ بنایا، اور نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلکہ ان کی پوری قوم بنو اسرائیل کو، جس کا تفصیل سے قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں فلسطین کی طرف۔ تو فرعون کو جب پتہ چلا تو وہ بھی اپنا پورا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے روانہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے اور ان کو آگے جانے سے روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے جا رہا تھا، فرعون کا پیچھے آ رہا تھا، سامنے سمندر آ گیا۔ اب آگے سمندر کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنا عصا، یعنی جو ہاتھ میں آپ کے لاٹھی ہے، وہ اس سمندر کے اوپر آپ ماریں۔ تو انہوں نے لاٹھی ماری تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو روک دیا اور 12 راستے پیدا ہو گئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک الگ راستہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر بنا دیا، سمندر کو روک دیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ہمراہی سمندر کے پار اتر گئے، عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ۔ پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، جب وہ وہاں پر پہنچا تو پانی رکا ہوا تھا، راستے بنے ہوئے تھے، تو اس نے سوچا کہ میں بھی ان راستوں سے فائدہ اٹھا کر میں بھی ان راستوں کے ذریعے پار اتر جاؤں۔ تو وہ پار اترنے کی غرض سے ان راستوں کے اوپر اترا اور اس کا لشکر بھی اترا، لیکن جب دریا کے سمندر کے بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے وہ پانی برابر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا فرعون اور اس کا لشکر سب ہلاک ہو گیا، سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی عافیت کے ساتھ صحرائے سینا کے اندر اتر گئے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دن فرما دیا تھا کہ اس وقت جب پانی کی موجیں آ کر اس کو ڈبو رہی تھیں اور بالکل وہ مرنے حال پہنچ گیا تھا، تو فرعون نے اس وقت آواز دی کہ میں ایمان لاتا ہوں بنو موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر، جس پر موسیٰ علیہ السلام ایمان لائے ہیں، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو قرآن کریم نے فرمایا الآن آنا، اب ایمان لائے ہو، وقد کنت من المفسدین، اور اس سے پہلے تم فساد پھیلایا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا رکھتے ہیں، کھلا ہوا ہے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، فاسق فاجر ہو، توبہ کا دروازہ ہر وقت اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے کہ جس وقت بھی
انسان توبہ کر لے گا اپنے کفر سے، اپنے فسق سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جب موت سامنے آ گئی ہو، موت آنکھوں کے سامنے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب سامنے آ کھڑا ہو، اس کے بعد ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ تو جب وہ ایمان لایا بھی تو قرآن نے کہا کہ اب ایمان لائے ہو، جبکہ اس سے پہلے تم فساد مچا رہے تھے۔ البتہ یہ فرما دیا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تمہیں تو خیر نہیں بچائیں گے، لیکن تمہارے جسم کو ہم سالم رکھیں گے تاکہ تمہارا جسم تمہارے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے۔ چنانچہ یہ بھی معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ فرعون اگرچہ غرق ہو گیا لیکن اس کی لاش سلامت باقی رکھی گئی، اور آج بھی وہ قاہرہ کے میوزیم میں موجود ہے، جو چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بدن کو سلامت رکھوں گا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے تمہیں عبرت بنا دیا جائے۔ قاہرہ کے عجائب خانے میں آج بھی محفوظ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فضل و کرم ہوا تھا بنی اسرائیل پر کہ سمندر میں راستے بنا دیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی گئی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا، یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، عاشورہ کو پیش آیا۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن فرعون کو غرق کیا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی تھی، لہذا اس کی یادگار کے طور پر ہم لوگ آج روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں، تم نے تو ان کی تعلیمات کو بلا دیا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو پیغمبر مانتے ہیں اللہ کا، لہذا ہمیں زیادہ حق ہے اس بات کا کہ ہم اس دن میں روزہ رکھیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم بھی اس دن میں روزہ رکھیں گے، چنانچہ روزہ رکھنا شروع کر دیا عاشورہ کے دن۔ شروع میں جب روزہ رکھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے عاشورہ کے روزے کو فرض کر دیا، ہر انسان، ہر مسلمان کے ذمہ لازم کر دیا کہ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو وہ روزہ رکھا کریں۔ شروع میں روزوں کی ابتدا اس طرح ہوئی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے جب فرض کیے تو رمضان کے روزے فرض کرنے کے بعد عاشورہ کی یعنی 10 محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب فرض نہیں ہے روزہ رکھنا، لیکن اس کا مستحب ہونا اب بھی باقی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بندہ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ کا کفارہ کر دیں گے۔ تو یہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی آپ نے بیان فرمائی، یہ فضیلت آج بھی برقرار ہے، فرضیت ختم ہو گئی، لیکن بعد میں جس کا دل چاہا اس نے روزہ رکھا، جس نے چاہا نہیں رکھا، اور یہ فضیلت بیان فرما دی گئی۔ چنانچہ آج بھی عاشورہ کا روزہ مستحب ہے اور اس پر یہ فضیلت وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی تھی اس سے پہلے جو محرم آیا تو اس میں آپ نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ بھئی ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں
عاشورہ کا، تو یہ عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، تو یہودیوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی روزہ رکھنے میں۔ آپ کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کے ساتھ تھوڑی سی بھی مشابہت پیدا ہو۔ مشابہت سے مراد یہ کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہوں، جس طرح کا معاملہ وہ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہوں، یہ بات جس طرح کا لباس وہ پہن رہے ہوں اس طرح ہم بھی پہن رہے ہوں، جو اپنے حلیے کے اندر جس قسم کا حلیہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس قسم کا حلیہ ہم بھی رکھیں۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھی، لہذا آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10ویں روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یا تو 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا، تو کوئی نہ کوئی میں روزہ اس کے ساتھ ایک اور ملا کر رکھوں گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس وجہ سے مسلمانوں نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق ہم عاشورہ میں جب روزہ رکھیں گے تو صرف تنہا عاشورہ کا نہیں رکھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھیں گے، چاہے وہ 9 تاریخ کا ہو چاہے وہ 11 تاریخ کا ہو۔ اور اس کی فضیلت آپ نے سن لی کہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے جیسی عبادت میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت گوارا نہیں کی۔ مشابہت سے مراد یہ ہے کہ ہم ان جیسے لگنے لگیں جیسے وہ ہیں اور ان کے مشابہ بن جائیں، یہ آپ نے روزہ رکھنے کی عبادت میں بھی گوارا نہیں فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے وہ غیر مسلموں کے مشابہ ہو جائے، مثلا ہندو تلک لگاتے ہیں، تو اگر کوئی مسلمان تلک لگائے یہ گناہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہندوؤں کی مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج کل مردوں اور خواتین میں یہ جو ہمارے اوپر ایک مصیبت مسلط ہوئی ہے موبائل ٹیلی فون کی اور فلموں کے اندر جس قسم کا لباس اور جس قسم کے انداز ہندو اپناتے ہیں وہ ہمارے اندر پھیلتے جا رہے ہیں۔ جس وقت ہم غیر منقسم ہندوستان میں تھے پاکستان بننے سے پہلے، تو اس وقت مسلمان بہت غیرت مند ہوتے تھے، اور غیرت مند ہونے کی وجہ سے وہ ہندوؤں کا کوئی شعار اختیار کرنے کو بالکل مکروہ اور مذموم سمجھتے تھے۔ کوئی مسلمان اس طرح کا تلک لگائے جیسے ہندو لگاتے ہیں، یا اس طرح کا زنار پہنے جیسے کہ بت پرست پہنتے ہیں، اس سے بہت زیادہ پرہیز کیا جاتا تھا۔ کوئی مسلمان باغیرت مسلمان اس کو گوارا نہیں کرتا تھا۔ افسوس ہے کہ پاکستان بننے کے بعد یہ جو فلموں کی وبا آئی ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ان کا فیشن اختیار کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سے بھی بدتر کہ ہم ان انگریزوں کی اور امریکیوں کی مشابہت پیدا کرنے کی فکر میں رہتے ہیں جن کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے ہمارے دشمن ہیں۔ کوئی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ مغربی اقوام چاہے وہ یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے ان کا لباس، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا طریقہ کار ہم نے اختیار کر لیا۔ تو یہ مشابہت پیدا کرنا غیر مسلموں کے ساتھ روزے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں رکھا،
تو اپنے عام طریقے زندگی میں، اپنے عام اعتبار میں ان کی مشابہت کتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوگی، اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق بھی مل رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے۔ عاشورہ کی فضیلت اپنی جگہ بڑی زبردست ہے، اور ایک سال کے گناہوں کے کفارے کی خوشخبری سنائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے میں کچھ وسعت کرے عام دنوں کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ کوئی حکم واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، سنت کہنا بھی مشکل ہے، لیکن ایک روایت میں آیا ہے۔ اس روایت کے بارے میں بھی بعض حضرات کہتے ہیں وہ ضعیف ہے، اور بعض حضرات اس کو قوی کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اس کو کوئی ضروری تو نہیں سمجھتے تھے، لیکن اباحت کے طور پر مناسب سمجھتے تھے کہ اگر محرم کے 10ویں دن اپنے اہل و عیال کے لیے رزق میں عام دنوں سے کچھ زیادہ وسعت پیدا کی جائے، یعنی کھانا کچھ اچھا بنایا جائے عام دنوں کے مقابلے میں، تو یہ بھی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ کچھ برکت کا بھی سبب ہے۔ انشاءاللہ اس سے برکت کی بھی امید ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب لوگوں نے اس کے لیے کھچڑا بنا لیا کہ اب محرم کے 10ویں دن کھچڑا پکنا بڑا ضروری ہے، اگر کھچڑا نہ پکا تو محرم آیا ہی نہیں۔ تو یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے شریعت میں، اس کا کسی کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ صرف اتنا ہے کہ بھئی کھانا عام دنوں کے مقابلے میں کچھ بہتر بنا لیا جائے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ عاشورہ کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ بھی عاشورہ کے دن پیش آیا تھا، لیکن عاشورہ کی حرمت فضیلت اس وجہ سے نہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ مقام کا ایک اشارہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلانے کے لیے اور شہادت کا مرتبہ عطا فرمانے کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا۔ یہ ان کی فضیلت میں مزید ایک بڑی فضیلت ہے، اور فضائل تو بے شمار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور ظلماً شہید کیے گئے شہید مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے، لیکن یہ شہادت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ دن مقرر فرمایا جو عاشورہ کا دن تھا، وہاں حرمت والا دن تھا۔ یہ اس کی فضیلت میں مزید اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس حد تک بے شک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے، اور باقی جو ان کی شہادت کے اوپر ماتم کرنا اور جلوس نکالنا اور یہ جو سب چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے عزیز و قریب کے مرنے پر بھی نوحہ کرنے سے، ماتم کرنے سے منع فرمایا، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ شہادت سے 3 دن پہلے جو انہوں نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کے اندر یہ فرمایا تھا کہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو ہمارے اوپر کوئی ماتم نہ کیا جائے، ہمارے اوپر کوئی نوحہ نہ کیا جائے۔ یہ سب باتیں بعد کی گھڑی ہوئی ہیں، ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو جلوس نکلتے ہیں، حقیقت میں تو شیعہ مذہب میں بھی یہ کوئی ضروری نہیں، واجب نہیں، یہ بعد میں کسی نے شروع کیے ہیں۔
تو مسلمانوں کو ان جلوسوں میں، ان مجلسوں میں جن میں کہ بعض اوقات حدود سے تجاوز کیا جاتا ہے، اور اس موقع پر اللہ بچائے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں بھی کی گئی ہیں پچھلے دنوں، اس میں مسلمان کو شریک ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے اہل سنت مسلمانوں کو۔ اور البتہ جو جتنا ضروری ہے کام وہ ہے کہ روزہ رکھا جائے، ضروری تو نہیں لیکن مستحب ہے کہ روزہ رکھے، اور عاشورہ کے دن اگر ہو سکے تو اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ وسعت کا انتظام کرے، بس اس حد تک ثابت ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس دن کے اندر کسی اور عمل کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رضا کے مطابق یہ عاشورہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔